ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور مرکز دارِ موجودات، سید السعادات، روح و جان کائنات، کائنات شریعت کے فالق الافلاق، حضور تاجدار کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم کی بارگاہ عز و ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام حاضرینوں میں ذوالجلال کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے ہمیں یہ بزم سعید سجانے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی لم یزل بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محتشم، آج نسبت کے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نسبت ہے کیا؟ ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف منسوب ہونا یا منسوب کرنا، یہ نسبت ہے۔ مثال کے طور پر اب پاکستان میں رہنے والے کو پاکستانی کہا جاتا ہے، لاہور کے باشندے کو لاہوری کہا جائے گا۔ اب جو رہنے والا ہے یہ منسوب ہے، اور جہاں وہ رہ رہا ہے اسے منسوب الیہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہے نسبت کی مختصر تعریف۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت نسبتوں کو ماننے والے ہیں، نسبتوں کا ادب کرنے والے ہیں۔ تو جب بات آ جائے نسبت رسول کی، تو رب کعبہ کی قسم، ہم نے صدیق اکبر کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے مانا، ہم نے فاروق اعظم کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے مانا، ہم نے عثمان غنی، مولا علی، امام حسن حسین، امیر معاویہ کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے مانا، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات طیبات و طاہرات کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے مانا، ہم نے اہل بیت اطہار کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے مانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت تک کی آنے والی اولاد کو مانیں گے تو نسبت رسول کی وجہ سے مانیں گے، نسبت رسول کی وجہ سے مانیں گے۔ آج بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی میرے آقا کی نسل کا کوئی فرد، کوئی بچہ ہمارے سامنے آ جائے تو آج بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی ہے، سچا غلام ہے، وہ آج بھی ادباً اس کی دستبوسی کر لیتا ہے، اس سے پیار کر لیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ اس کی کوئی ذاتی خصوصیت ہے؟ نہیں، اسے یہ معلوم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، اس کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے، اس کا خون کوئی عام خون نہیں، اس کے خون میں امام الانبیاء کا خون شامل ہے۔ اس وجہ سے میرے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حضرت امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی نے کیا خوب فرمایا۔ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید میں ذرا غور و فکر کریں تو رب ذوالجلال نے جب سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی اس کتے کا ذکر بھی فرما دیا کہ جس کی نسبت غار والوں کے ساتھ تھی۔ چنانچہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یعنی غار والوں کا وہ کتا، اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں کے ساتھ چلنے والا اور غار کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ اب اس کتے کا ذکر رب ذوالجلال نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں فرمایا۔ یہ اس کتے کو انعام ملا
کہ اس کی نسبت غار والوں کے ساتھ ہو گئی تو رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا. اور دوسرا انعام اسے یہ ملا کہ کل بروز قیامت وہ کتا جنت میں جائے گا. اب ذرا غور و فکر کرو, اگر وہ کتا ہو کر جنت میں جا سکتا ہے تو یہاں امام الانبیاء کا غلام اشرف المخلوقات ہو کر, حضور کا امتی ہو کر, حضور کے ساتھ نسبت غلامی رکھ کر ضرور جنت میں جا سکتا ہے. اسی طرح رب ذوالجلال نے سورہ یوسف کی جیت میں اس قمیص کا ذکر فرمایا اور اس کرتے کا ذکر فرمایا کہ جو یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا سبب بنا. اب ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے, جدا ہو گئے, تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں اور جدائی میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. پھر ایک مدت کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے اور یہ سارا ماجرا سنایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا, میرے بھائیو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. فرمایا میرے بھائیو یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے بابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو رب ذوالجلال ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا. تو ایسا ہی ہوا. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب کے پاس آئے, وہ قمیص ویسے ہی انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو رب ذوالجلال نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی. اب یوسف علیہ السلام کی قمیص کی یہ شان ہے, یوسف علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی قمیص کی یہ شان ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی. تو ادھر امام الانبیاء نے جب خیبر کے موقع پر مولا علی کو یاد فرمایا علی کدھر ہے, تو مولا علی دکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے فرمایا علی کیا مسئلہ ہے؟ تو مولا علی عرض کرنے لگے, آقا حضور میری آنکھوں میں تکلیف ہے. تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پر لگا دیا. مولا علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میری آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ گویا کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی. اب یوسف سے نسبت رکھنے والی قمیص کی یہ شان ہے کہ وہ بینائی اندھی آنکھوں کو بھی بینا کر سکتی ہے. تو امام الانبیاء کی بھی یہ شان ہے کہ جب مولا علی نے اپنا یہ عذر بیان کیا کہ مولا میری آنکھوں میں تکلیف ہے, تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگا کر مولا علی کو ٹھیک فرما دیا تھا. یہ چند باتیں تھیں نسبت کے متعلق, اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن وقت جو ہے وہ کم ہے, جس کی وجہ سے اتنی ہی باتیں آپ سمجھ لیں. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں مولا علی, صدیق اکبر, حسن, حسین, امیر معاویہ سب کی محبت نصیب فرمائے اور سب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ